السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل کے درس میں گفتگو ہوئی تھی کہ حدث کو دور کرنے کے لیے کون سے وسائل کا اختیار کیا جانا چاہیے، یعنی کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پانی اور دوسری چیز مٹی بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد پانی کے احکام، کہ پانی کا اصل جو حکم ہے وہ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر پانی کے جو احکام مسائل بیان فرمائے ہیں، اس سے یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کا پانی، بارش کا پانی، کنویں کا پانی، چشموں کا پانی، اسی طرح سے ندی اور تالابوں کا پانی، یہ سب اصلاً پاک ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، خود پاک بھی ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ پانی کے بارے میں جب ہم مسائل حاصل کرتے ہیں تو پانی کی اور بھی قسمیں نکل کر کے آتی ہیں۔ صاف شفاف پانی اور ایک پانی ہے مخلوط، مکس پانی۔ مکس پانی کس کو کہا جاتا ہے؟ بسا اوقات پانی میں دوسری چیزوں کی ملاوٹ اور آمیزش ہو جاتی ہے، تو جو یہ چیز مل رہی ہے، جو مکس ہو رہی ہے، وہ چیز پاک بھی ہو سکتی ہے اور ناپاک بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم آج کے درس میں اسی چیز کا حکم جانیں گے کہ اگر کوئی چیز پانی کے اندر مل رہی ہے تو وہ ملنے والی چیز اگر پاک ہے تو اس کا نام دیں گے پاک مخلوط پانی، پاک مکس واٹر، ہے نا؟ مکس گرنے والی چیز، پانی کے اندر پڑنے والی چیز پاک ہے۔ اور دوسرا نام دیں گے ہم، یا دوسری قسم کریں گے ناپاک مخلوط پانی، اگر اس کے اندر گرنے والی چیز ناپاک ہے تو پہلی جو چیز ہے یا پہلی جو قسم ہے پاک مخلوط کا حکم کیا ہے؟ پانی صاف شفاف ہے، اس کے اندر دو طرح کی چیز گری، ایک ہے پاک چیز پانی کے اندر گری تو اس کو کیا نام دیں گے؟ پاک مخلوط پانی۔ اور اگر گرنے والی چیز پانی کے اندر گر رہی ہے وہ ناپاک ہے تو اس کا نام دیں گے ناپاک مخلوط پانی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں؟ تو پاک مخلوط کا حکم کیا ہے؟ پانی میں ملنے والی چیز اگر پاک ہے تو پانی چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، اور چاہے اس سے یعنی گرنے والی چیز سے پانی کا رنگ، اس کا بو اور اس کا مزہ، ذائقہ تبدیل ہو یا نہ ہو، بہر صورت وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، جب تک کہ اس پر پانی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے آپ کپڑا دھلنے کے لیے پانی میں سرف ڈال دیتے تو آپ بولتے ہیں سرف کا پانی، صابن ڈال دیے تو آپ نے کہا صابن کا پانی، پانی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا۔ تو جب تک اس کو پانی کا نام دیتے رہیں گے آپ، تب تک اس کا حکم کیا ہے؟ پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ وہ پانی پاک بھی ہوتا ہے صرف والا، اور کپڑے بھی اس سے دھلے جاتے ہیں، پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے۔
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی کی وفات کے بعد انہیں غسل دینے والی خواتین سے فرمایا تھا اسے 3 مرتبہ غسل دو اگر تم ضرورت محسوس کرو تو۔ اگر 1 مرتبہ میں صفائی ہو گئی، 2 مرتبہ میں صفائی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، صفائی نہیں ہوئی تو 3 مرتبہ بھی غسل دو اگر تم ضرورت محسوس کرو تو۔ غسل کس سے دو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل پانی اور بیری کے پتوں سے دو اور آخری میں کافور ملا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جب غسل دلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں کیا کیا ملانے کا حکم دیا؟ بیری کا پتا اور کافور ملانے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو جب تک پانی بولا جائے گا تب تک اس کا حکم پاک ہے، لیکن اگر اس کے لیے پانی کے علاوہ کسی اور لفظ کا استعمال ہونے لگے جیسے شوربہ ہے، چائے ہے، ڈکاشن وغیرہ، تو وہ چونکہ اب پانی نہیں رہا، اس کی شکل بدل چکی ہے، نام بھی بدل چکا ہے، اس لیے وہ طہور نہیں ہے، یعنی اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے پاک مخلوط پانی کا حکم، یعنی پانی میں گرنے والی چیز اگر پاک ہے، مکس ہو گئی اس کے اندر، تو اس کو مخلوط کہا جاتا ہے۔ تو یہ پاک ہے مگر پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے جب اس کا نام پانی نہ رہ گیا، اور اگر اس کا نام پانی رہ گیا ہے گرچہ گرنے والی چیز پاک ہے، بو بدل جائے، رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، سب کچھ بدل جائے، جب تک آپ پانی کا نام پانی بول رہے ہیں تب تک وہ پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ نہاتے نہاتے ہوتا صابن ٹب کے اندر گر گیا، بکٹ کے اندر گر گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ پاک ہے وہ پانی۔ تو کیوں پاک ہے؟ کیونکہ گرنے والی چیز کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب اس کے اندر فینا رہتا، جھاگ رہتا، بکٹ کے اندر پھیل جاتا، رنگ بدل جائے، کلر بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، لیکن اس کو کون سا پانی بول رہے ہیں؟ صابن کا پانی بول رہے ہیں، نام ہے نا پانی کا۔ تو گرنے والی چیز پانی کے اندر اگر پاک ہے اور اس سے کلر، مزہ، بو سب بدل جائے، لیکن اس کا نام جب تک پانی ہے تو وہ پاک ہے۔ گرنے والی چیز پاک گر رہی ہے لیکن اس کا کلر، مزہ سب بدل گیا، نام بھی بدل گیا، اب پانی کا نام پانی نہیں رہ گیا، چائے ہو گیا، چائے پتی پڑنے کی وجہ سے ڈکاشن ہو گیا۔ تو پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ ہے پاک مخلوط کا حکم۔ دوسری چیز جو ہے ناپاک مخلوط پانی کا حکم، یعنی پانی صاف ہے، اس کے اندر گرنے والی چیز ناپاک ہے۔ تو اگر گرنے والی چیز ناپاک ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، جیسے اوپر بتایا 2 صورتیں ہیں، جب تک پانی کا نام پانی رہے گا تب تک اس پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور جیسے ہی نام بدل جائے گا پاک چیز پڑنے سے تو پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہے۔ اور یہاں جو دوسری قسم بتائی جا رہی ہے ناپاک مخلوط کے سلسلے میں، یعنی پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز، نجس چیز پڑ گئی، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی 2 شکلیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اس گرنے والی چیز سے پانی میں دیکھیے آپ کوئی تغیر اور تبدیلی واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر کوئی تغیر واقع نہ ہو، یہ تغیر کیسے پتہ کریں گے آپ؟ 3 چیزیں میں نے بتایا، اوصاف ثلاثہ اسے کہا جاتا ہے۔ اوصاف ثلاثہ، 3 کوالٹی چیک کیجئے، اس کا رنگ، اس کا مزہ اور اس کا بو، اسمیل، یہ 3 چیزیں چیک کیجئے۔ گرنے والی چیز ناپاک ہے مگر کوئی بھی چیز چینج نہیں ہوئی ان میں سے، نہ مزہ بدلا، نہ کلر بدلا، اور نہ ہی اس کی بو بدلی، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کا حکم جو ہوگا پاک پانی کا ہوگا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم بیر بزاعہ، بئر معنی عربی میں کنواں ہوتا، بزاعہ نام ہے کنویں کا، ہم بئر بزاعہ مدینہ کے کنویں کا
تذکرہ کیا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیر بزاع یعنی بزاع نامی کنویں سے کیا وضو کر لیں؟ صحابہ نے کیوں پوچھا تھا؟ اس وجہ سے پوچھا تھا کیونکہ اس کنویں کے اندر حیض آلود کپڑے اور کتے کے گوشت وغیرہ ڈال دیے جاتے تھے۔ کیسے ڈال دیے جاتے تھے؟ وہ کنواں نچلی زمین میں تھا، نشیبی علاقے میں تھا، اوپر ادھر ادھر کہیں گھور رہتا کچرے وغیرہ کا، جب برسات ہوتی تو وہاں کا پانی بہ کر کے کنویں کے اندر چلا جاتا تھا۔ تو صحابہ کو شک ہوا کہ ایسے کنویں سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پاک ہے، ان الماء طاہر، پانی پاک ہے، لا ينجسہ شیء، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ اس کے اندر کا نہ اسمیل بدل رہا تھا، نہ ذائقہ بدل رہا تھا، اور نہ ہی اس کے اندر کا کلر بدل رہا تھا۔ تو پانی میں گرنے والی چیز اگر ناپاک ہے اور اس میں کوئی تبدیلی یعنی یہ تین چیزوں میں سے کوئی بھی ایک وصف نہ بدلا ہو تو اس پانی پر پاک کا حکم لگائیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ اب اگر ناپاک چیز پڑنے کی وجہ سے یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز تبدیل ہو گئی، اس کا بو بدل گیا یا کلر بدل گیا یا اسی طرح سے اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بدل گیا، تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہے اور وہ ناقابل استعمال ہوگا۔ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ تو خلاصے کے طور پر ہم یہ دیکھیں گے پانی کا اصل حکم کیا ہے؟ پاک۔ اب پانی کے اندر کوئی چیز گر رہی ہے تو اس کا نام بدل جائے گا مخلوط پانی، مکس واٹر۔ مکس واٹر دو طرح کا ہے، گرنے والی چیز اگر پاک ہے تو اس کو کہیں گے پاک مکس واٹر، ہے نا، اور گرنے والی چیز اگر ناپاک ہے تو اس کو کہیں گے ناپاک مکس واٹر۔ تو یہ پاک مکس واٹر جو ہے اس کے اندر کوئی چیز بدلی ہے، اس کی دو صورت ہے۔ گرنے والی چیز پاک ہے، اس سے چاہے اس کا کلر بدل جائے، چاہے اس کا بو بدل جائے، چاہے اس کا مزہ بدل جائے، لیکن جب تک اس پانی کا نام پانی ہے تب تک اس کا حکم پاک ہے اور وہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کا نام بدل گیا، پاک چیز بھی پڑی ہے، ناپاک چیز نہیں پڑی، نام بدل گیا، پانی کا نام پانی نہیں رہ گیا، تو پھر پاک تو ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہ کس کا مسئلہ تھا؟ پاک مخلوط پانی کا حکم، پاک مکس واٹر۔ دوسری چیز ہم نے کہا ناپاک مخلوط پانی۔ ناپاک مخلوط پانی کی بھی دو شکلیں ہیں، یعنی پانی میں گرنے والی چیز ناپاک ہے تو اب اس کی دو چیزیں ہیں، آپ ڈائریکٹ اس کو ناپاک نہیں بول دیں گے، اس کو دیکھیے آپ کہ اس پانی کے اندر ناپاک چیز پڑنے کی وجہ سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی کیا تبدیلی دیکھنا ہے؟ میں نے کہا اوصاف ثلاثہ۔ کس کو بولتے ہیں اوصاف ثلاثہ؟ تین خوبی دیکھیے پانی کی، ٹیسٹ، اسمیل اور اس کا کلر۔ یہ تینوں میں سے کوئی چیز بدلا ہے، اگر نہیں بدلا ہے تو پانی کا حکم کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ دلیل ابو سعید خدری والی حدیث ہے کہ ہم بزاع نامی کنویں سے وضو کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر سکتے ہو، کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ یعنی جب تک یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز بدلے نہ تب تک پانی کو ناپاک کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ پانی کے اندر پڑنے والی چیز ناپاک ہے اور اس کے گرنے کی وجہ سے یہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی بھی وصف تبدیل ہو گیا، بنا کچھ سوچے سمجھے آپ پانی پر کیا حکم لگائیں گے؟ ناپاک پانی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہے مخلوط پانی کے احکام۔ کل کا جو درس ہوگا یا اللہ تعالیٰ جب توفیق دے گا وہ ہے مستعمل پانی کا حکم، یوز کیا ہوا پانی ہم یوز کر سکتے یا نہیں کر سکتے، استعمال شدہ پانی کا حکم۔ یہ سارے مسائل شریعت نے ہمیں اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم کبھی کبھی ایسی جگہوں پر پھنس جاتے ہیں کہ وافر مقدار میں پانی نہیں ہوتا، اتنے پانی سے ہم کو کام چلانا پڑتا ہے، اس لیے یہ سارے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اور پانی کو بلا وجہ خرچ کرنا، فضول خرچی کے ساتھ اسے بہا دینا، اسراف کرنا، ان چیزوں سے ہم بچیں۔ پانی کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے، ان لوگوں سے پوچھئے جہاں پانی کی قلت ہے
تب یہ سارے احکام مسائل اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرعی احکام اور مسائل کی جانکاری رکھنے اور دوسرے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔